وقار صاحب، رائٹرز نے ابھی ایک اہم خبر شائع کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی حکام کا یہ خیال ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر ایران جو ہے وہ امریکی افواج کو اٹیک کر سکتا ہے. دیکھیے گزارش یہ کہ یہ تو ہونا ہے. آپ ایک ملک کے اوپر چڑھائی کر دیں، آپ اس کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیں، آپ اس کو مزید دھمکیاں دیتے رہیں اور چپ کر کے بیٹھ جائے. ایرانی قوم وہ نہیں ہے. دے آر مسٹیکن. ان کے ساتھ تو ویسے کسی بھی قوم نے اچھا سلوک نہیں کیا، کیونکہ ویتنامیز نے مار مار کے بگایا، چڈیاں چھوڑ کے بھاگ گئے. عراق سے بے غیرت اور بے عزت ہو کے نکلے. وہ جو ڈھونڈنے گئے تھے وہاں وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن، وہ ملے ان کو، پورا عراق کھود دیا انہوں نے. اس کے بعد وہ یہ افغانستان آئے تھے، 20 سال رہے یہاں نیٹو کی فورسز کے ساتھ، بھاگتے ہوئے پتہ نہیں چلا، بتا کے بھی نہیں گئے، اسلحہ بھی چھوڑ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ان کی تاریخ ہے. وہ جنگوں میں گھستے ہیں بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے، اور وہاں سے ایسے دم دبا کے بھاگتے ہیں. یہاں بھی ان کے ساتھ ہونا یہی ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا آج کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں نا ہلکے کہہ رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ جو ایران کے ملیشیاز ہیں وہ امریکی فوجیوں پر حملوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ بقول ان کی اس خبر کے وہ ان کے پاس باقاعدہ انفارمیشن ہے یہ. اور ایک بات میں اور بتا دوں یہاں ساتھ ساتھ، اب یہ جنگ مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گی. نہ ہی یہ ایران نے کہا تھا جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہو گئے وی ول اٹیک. تو نیتن یاہو صاحب کو اور ٹرمپ کو یہ پتہ تو چلنا چاہیے، یہ مزہ تو چکھنا چاہیے نا ان کو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں تو اس کے پاس رائٹ ٹو ریئیکٹ اینڈ رائٹ ٹو ڈیفینڈ دونوں ہوتے ہیں. تو یہ جنگ جو ہے یہ کیا، امریکہ ایک سپر پاور ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے، اسرائیل بھی، کیا ایران کاؤنٹر کر پائے گا اگر لانگ ٹرم وار چلتی ہے؟ ویتنام میں جب جنگ ہوئی تھی تو نیوکلیئر پاور نہیں تھا امریکہ نے جاپان میں اپنی اوقات دکھا دی تھی نا. جی وہ جو ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ جی فلاں کے ہتھیار جو ہیں وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اگر کسی کے غیر محفوظ ہاتھوں میں وہ کبھی رہے ہیں تو وہ صرف امریکہ بہادر ہے. جی، جس نے 1949 میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر بم برسا دیے تھے نا، تو ان کو تو شرم آنی چاہیے کسی دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی. جی، ہیونگ سیڈ دیٹ، ویسے ابھی بھی یہ خطرہ ہے کہ شاید امریکی فوج جو ہے وہ آن گراؤنڈ جا کر ایران کے اندر لڑے، بیکاز ان کے جو ٹارگیٹس تھے وہ ابھی تک اچیو نہیں ہوئے. دیکھیے اب گزارش یہ ہے، یہ آپ نے دور کی جنگ تو دیکھ لی نا جو میزائلوں اور B-52 بمبر کے ساتھ لڑی گئی ہے. میری دعا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایرانین لیڈرشپ نے بھی کہا تھا کہ وی آر پریئنگ، وی وش کہ وہ لینڈ ٹروپس کے ساتھ آئیں، پھر لڑنے کا مزہ آئے گا، پھر پتہ چلے گا کیا بھاؤ بکتی ہے. اور ایک بات میں بتاؤں، اگر یہ حماقت کی ٹرمپ نے، جو کہ کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان سے توقع نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں یہ، اگر یہ غلطی کی تو وہ کتنے امریکیوں کو مروائیں گے. اس وقت بھی جو ان کے ملک کے اندر صورتحال ہے ان کے اس ایکشن پر، وہ اس کے مناظر جو ہیں وہ ہم اپنے پروڈیوسر سے کہیں گے کہ وہ ضرور دکھائیں. جو برنی سینڈرز ہیں، جو بہت سٹرونگ آواز ہیں کانگریس کے اندر، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ یہ ٹرمپ کو نہیں کرنا چاہیے. بہت پہلے، کرنے سے بہت پہلے اس نے کمپین چلائی تھی، اس کی آواز کسی نے نہیں سنی. لیکن جنگ کے بعد جو اس نے پہلی پریس کانفرنس کہہ لیجیے اجلاس سے خطاب کیا ہے، اس کے مناظر اگر دکھانے ہوں، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، پوری دنیا کو تو ایک طرف رکھ دیں، امریکہ کے اندر جو احتجاج ہو رہے ہیں، کل ہم نے دیکھا کیلیفورنیا میں سینٹیاگو میں لوگ ابل پڑے ہیں اپنے صدر کی پالیسیوں کے خلاف کہ آپ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی ناک دبو کے اچھا نہیں کیا ہے. اسی طرح سے جو برنی سینڈرز کا میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اٹس اے ویری اسٹرانگ وائس، اور جس جذبے کے ساتھ وہاں لوگوں نے نو کہا ہے وار کو، وہ دیدنی تھا. دیٹ مینس ایون دا امیریکنز آر اگینسٹ ٹرمپس ملٹری ایڈونچر اگینسٹ ایران. جی، وقار صاحب اب ایران کی جانب سے اپنا ہرمز کو جو ہے وہ بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو وقار صاحب کیا ایران ایسا کر سکتا ہے، اور اگر ایسا کرتا ہے تو پھر بہت زیادہ وار جو ہے یہ اسکلیٹ کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابنائے ہرمز ہے وہ ایرانین ٹیریٹری میں ہے. سو ایران از دا مین اسٹیک ہولڈر آف دیٹ پارٹ آف دا ابنائے ہرمز. اوکے جی، چلیے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اسی لیے اپنی پارلیمنٹ سے اجازت لی ہے اس کو بند کرنے کی. دیٹ مینس کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا لیگل رائٹ بھی ہے، اور ہمارے پاس اس کو بند کرنے کا یعنی قانونی حق بھی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے. اور یہ ایک دفعہ بند ہو گئی پھر تماشے دیکھنے والے ہیں. لیکن بخاری صاحب جو کنٹریز ایران کے ساتھ ہیں جیسے کہ رشیا، چائنا، ان کو انڈیا، ان کو بھی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیے چائنا اور رشیا کو کوئی اکنامک خطرہ نہیں ہے. خطرہ ان ملکوں کو ہوگا جن کی تیل اور گیس اس راستے سے جاتی ہیں
اور خطرہ ان ملکوں کو ہوگا جو باہر سے اسرائیل اور دیگر ملکوں کے لیے چیزیں بھجواتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا all is right in love and war. جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. اس لیے جو بھی کارروائی ایران کرے گا اپنی ٹیریٹری میں اپنی پارلیمنٹ سے پوچھ کے وہ جسٹیفائیڈ ہوگی. اس کے تباہ کن نتائج تو نکلیں گے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب ایران کے اپنے انٹرسٹ کو بھی تو نقصان ہوگا. امریکہ جو ہے اس کو وہ اور زیادہ آئل جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کرے گا. دیکھیے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو فوجیں جنگیں لڑ رہی ہوں مسلسل وہ وار ہارڈنڈ ہوتی ہیں. جی ایران کے خلاف سینکشن رجیم پچھلے 40 سال سے ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ پیاز کا گٹھا نہ اندر آ سکتا تھا نہ اندر سے باہر جا سکتا تھا. تو ایرانین نیشن از ہارڈنڈ. انہوں نے سیلف ریلائنس کو اپنی پالیسی بنا کے تھوک دیا امریکہ کے منہ کے اوپر کہ آپ لگا لیں جتنی سینکشن لگانی ہے. ہیئر وی آر سروائیونگ. یہ جو اتنی ریزسٹنس ایران کی دکھائی دے رہی ہے ان تمام تر سینکشنز کے باوجود ہی تو ہے. جی تو اس لیے جیسا میں نے کہا پہلے بھی میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ ایرانین نیشن کو سبڈو کرنا, جھکا لینا, اپنی مرضی سے چلانا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ان کے ایرانی نائب وزیر خارجہ جو ہے وہ مجید تخت روانچی نام ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ یورینیم کی افزودگی جاری ہے اور جاری رہے گی. nobody has the right to come and tell us do or don't do. So وہ اب کسی سے ڈوز اور ڈونٹس سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آگے آ جائیں ایک جو بات مجھے یاد نہیں رہے گی بعد میں جی وہ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کے سربراہ وہ ہیں کچھ جنرل رافیل گروسی. جی انہوں نے بھی میرے خیال سے ڈھیٹائی بے حیائی کی حد نہیں چھوڑی ہے. یہ وہی ہے نا جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے 2 دن پہلے اس حملے سے ایک درفنتنی چھوڑی تھی کہ جی وہ شاید بم بنا رہا ہے. یہ شاید بم بنانا کہنا ان کی پالیسی اور ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ جوہری توانائی پر مسلح حملے نہیں ہونے چاہیے لیکن کروائے نا, کیا نا, ایک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی مزید دھمکیاں دے رہے ہیں وہ آج کے دور کے ہٹلر ٹرمپ صاحب جو ہیں. جی مجھے اس بات کے اوپر حیرت ہے کہ جب اسرائیل نے بم بنائے تب یہ ایجنسی کہاں تھی؟ تب اس کی قیادت کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ ابھی بھی کوئی کر رہا ہے بات کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے؟ کیوں باپ لگتا ہے وہ؟ آخر کوئی جواز تو ہونا چاہیے نا کہ آپ ایران سے حساب مانگ رہے ہیں تو جو اس کے اوپر حملہ آور اس سے حساب کیوں نہیں مانگ رہے کہ اس کے پاس کس کھاتے میں نیوکلیر بمز ہیں؟ Anyway, having said that, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں ایران, جا کے دیکھوں کوئی نقصان زیادہ تو نہیں ہو گیا. پلیز آپ وہاں نہ جائیں. آپ وہاں جائیں گے کے امریکنوں کے تاکہ ان کو بتا سکیں کہ اتنا تباہی کر دی ہے آپ نے وہاں پر. تو میرے خیال سے ایرانی حکومت کو اجازت نہیں دینی چاہیے ان کو آنے کی, اور میرا خیال بھی ہے کہ نہیں دیں گے. اب جناب آگے آ جائیں جناب, ابھی تو بڑا کچھ باقی ہے بھائی. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس نے اسرائیلی جارحیت کی, ہمارے ہاں جو پاکستان کی جو سلامتی کمیٹی ہے اس نے جو اسرائیلی جارحیت اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, اور امریکی حملے جو تھے ان کو کہا ہے کہ ان کے ذریعے جو عمل تھا مذاکرات کا وہ سبوٹیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیٹ مینز دیٹ وی آر آلسو ایکیوزنگ کہ امریکہ نے جو حرکت کی ہے اس سے مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. اور یہ ساری کارروائی جو ان کی تھی یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف تھی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے جناب کہ جو ہندوستانی راہ کے جو گماشتے تھے ان کو پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہے, 4 ٹانگے جا چکے ہیں اب تک. ٹھیک ہے. ایک تو میں بڑا سرکسٹکلی یہ کہہ رہا ہوں اور جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں, ایران کو بھی پتہ چلنا چاہیے کتنا بڑا دوست ہے ہندوستان اس کا. ان کے ساتھ جو فلرٹیشن چل رہی تھی ان کو اپنی بھی اوقات کا پتہ چل گیا ہے اور ہندوستان کا پتہ چل گیا ہے کہ قرض لوگ ہیں وہ. ہیونگ سیڈ دس, ایک چیز اور رہ گئی ہے, اس کی بھی اجازت دے دیجیے مجھے. وہ یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صہیونی قوتیں پہلے لبنان, پھر اس کے بعد یمن, اور پھر اس کے بعد شام پر آلموسٹ قابض ہیں, اور اب وہ ایران کے راستے ہمارے گلے آنا چاہتی ہیں. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی جو حملے کیے گئے ہیں ان کو نہ عوامی رائے یعنی حمایت حاصل تھی, نہ ان کے پاس کوئی قانونی اور عالمی قوانین کے تحت کوئی جواز تھا. جو وہ آپ کو یاد ہوگا پہلے گئے تھے عراق میں مہلک ہتھیار ڈھونڈنے کے لیے نا, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, کچھ نہیں ملا. اسی طرح سے وہ یہ پرٹیکسٹ بنا کے آئے تھے کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے بہت قریب ہے, بلکہ انہوں نے تو زیوم کر لیا تھا کہ بنا لیا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ 3
तनसीबात जो सबसे बड़ी थी उनकी, उन पर हमला करके देख लिया ना ट्रंप साहब ने, क्या मिला वहाँ से? कुछ नहीं। पहली बात तो ये कि वहाँ जो कुछ भी था वो पहले से महफूज कर लिया गया था। दूसरी बात ये है कि कोई ताबकारी असरात जो हैं वो कहीं से नहीं उठे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अभी उस लेवल पर नहीं थे कि बम बना रहे हों, लिहाजा ये भी मुंह की खानी पड़ी है ट्रंप को। हैविंग सेड ऑल दिस, मैं फिर एक बार कहूँगा कि मुस्लिम उम्मा अल्लाह और रसूल के वास्ते उठे, इस ख्वाब खरगोश को छोड़ दें। हमें तो शायद हीट बहुत बाद में पहुंचेगी, उनके तो घर में आग लगने वाली है और बहुत जल्द लगने वाली है। खास साहब, बड़े दुख की बात है कि आज OIC के एलामिये में भी कहीं भी अमरीकी हमलों की जो मजम्मत नहीं की गई। ये OIC की बात कर रहे हैं ना आप? जी, उन्होंने कभी भी नहीं की, उनमें इतनी सकत ही नहीं है, उनमें इतनी मजाल ही नहीं है, तो इसलिए उनका मातम जितना आप कर लें वो कम है। जी बुखारी साहब, अभी आप भी बात करते हैं, राहुल भुट्टो ने भी ये कहा कि नेक्स्ट टारगेट कुड बी पाकिस्तान। तो मुझे ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इसको काउंटर करने के? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इज नॉट एन ईजी प्रे। उसकी वजह यह है कि वी आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर। यही वो कुव्वत है हमारे पास, यही वो डेटरेंट है जिसकी वजह से हिंदुस्तान अपनी औकात में है, अपनी लंगोटियों में सिमटा हुआ है। अगर किसी और ने भी ये हरकत करने की कोशिश की, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे कोई भी हो, we will fight to the core, we will teach them a lesson of their lifetime। मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान इज नॉट एन ईजी प्रे जी। और पाकिस्तान की अफवाज के बारे में दुनिया की जितनी रेटिंग्स हैं उनमें द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी इज पाकिस्तान, द मोस्ट प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी इज ISI। वी आर प्राउड ऑफ इट। जी बुखारी साहब, ये भी बताइएगा क्या रशिया के और चाइना के इस जंग में आने का कोई इम्कान आता है? बिकॉज अभी देख रहे हैं कि रूस काफ़ी सपोर्ट कर रहा है ईरान को। देखिए, रूस से तो मीटिंगें भी हो रही हैं उनकी। रूस के पुतिन जो हैं उन्होंने एक दो बातें ऐसी की हैं जिससे पता चलता है कि वो ईरान को अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन चाइना की हद तक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कंडमनेशन की है, यानी अमेरिका के इस एक्शन की कि वो ईरान के ऊपर हमला कर दें, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा इंदिया मुझे अभी तक दिखाई नहीं देता कि वो कोई बहुत मैसिव तादाद में हथियार भेजने वाले हैं, क्योंकि उनकी फ़ौजें कभी किसी अपने मुल्क के अलावा किसी लैंड पर जाके नहीं लड़ती हैं। तो फ़ौजें आने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी और हथियार दे सकते हैं, उसका भी अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान जो है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। जी बुखारी साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप 2011, 12, 13 में कंसेक्टिवली ट्वीट करते रहे हैं कि बराक ओबामा जो है वो फेस सेविंग के लिए और री इलेक्शन के लिए जो है वो ईरान पर हमला कर देंगे, और क्योंकि उनमें इतनी स्किल ही नहीं है कि वो निगोशिएशन से बात को आगे बढ़ा सकें। देखिए, मैंने कहा है आपसे कि इब्तिदा तो हो गई ना, करके देख लिया ना हमला उन्होंने। जी, मैंने कहा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो कौमें होती हैं वो अपनी होने वाली तबाही से ख़त्म नहीं होती हैं, वो अपनी लीडरशिप के फैसलों से ख़त्म होती हैं। बुखारी साहब, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की अब ये जो मूव है, क्या वो भी अपने री इलेक्शन के लिए और फिर फेस सेविंग के लिए सारा कुछ करें? बिकॉज कोई खातिर खा रिजल्ट तो निकला नहीं है इससे। मैं आपको एक बात वसूख के साथ कहने जा रहा हूँ कि ट्रंप उल्टे भी हो जाए तो अगला इलेक्शन नहीं जीतने जा रहे, ये अपना टेन्योर पूरा कर जाएं, ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। जी बुखारी साहब, अब नेक्स्ट जो है वो हम ये बात कर रहे थे कि टारगेट पाकिस्तान हो सकता है, तो पाकिस्तान ने तो अब भी डोनाल्ड ट्रंप को रिजीम चेंज नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है वो नॉमिनेट कर दिया है, तो इस सारी मूव को आप किस तरह से देखिए? वो दैट वाज ए हैपहैज़र्ड मूव, वो पता नहीं किस जज्बात की रो में बह के हमने कर दी थी, लेकिन हम जिन बातों पर उनको अप्रिशिएट करने वाले थे उनकी निगेशन उन्होंने खुद की है। एक ऐसा शख्स जो किसी मुल्क पर हमला आवर हुआ हो, जिसने यानी तमाम आलमी कवानीन जो हैं उसको एक तरफ फेंक के मिलिट्री एडवेंचर किया हो, वो नोबेल प्राइज़ ले पाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई मिसाल पहले मौजूद है।